دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر کسی عورت کو شادی کے بعد پتہ چلے کہ اس کا شوہر نامرد ہے، یعنی کہ اس میں ہم بستری کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو ایسے حال میں عورت کو کیا کرنا چاہیے، یعنی کہ ایسی حالت میں بیوی کیا کرے۔ اس کے بارے میں ہمیں اسلام کیا کہتا ہے اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ اور ساتھ میں دوستو ہم آپ کو ایک ایسی عورت کا واقعہ بھی بتانے والے ہیں جس کا شوہر نامرد تھا، اس کے بعد میں اس عورت نے اپنے شوہر کے ساتھ کچھ ایسا کیا جس کو جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ اس لیے دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بن جائے گی۔ اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کیول اپنے تک ہی نہ رکھیں، اپنے دوستوں میں بھی اسے ضرور شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو اللہ نے مرد اور عورت کے اندر شہوت پیدا کی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر کے سکون حاصل کر سکیں، یعنی کہ اللہ نے مرد اور عورت کے اندر ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنے اور لطف اندوز ہونے کی خواہش رکھی ہے۔ اس کو پورا کرنے کے لیے اسلام نے نکاح کا طریقہ بتایا ہے۔ اس لیے نکاح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک نہایت ہی اہم سنت ہے۔ نکاح کے ذریعے انسان زنا جیسے بڑے گناہوں کو کرنے سے بچ جاتا ہے، مگر جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں سب مرد اور سب عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں۔ کسی میں شہوت کی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ ہم بستری کرنے کی خواہش حد سے زیادہ ہوتی ہے، تو کسی میں بہت کم ہوتی ہے یا بالکل نہ کے برابر ہوتی ہے، تو کسی میں یہ خواہش بالکل بھی نہیں ہوتی۔ دوستو اگر کسی مرد میں شہوت بہت زیادہ ہو، یعنی کہ ہم بستری کرنے کی خواہش بہت زیادہ ہو اور اس کی بیوی میں کم ہو، یا پھر اگر کسی کی بیوی میں ہم بستری کی خواہش بہت زیادہ ہو اور اس کے شوہر میں کم ہو یا پھر بالکل نہ ہو، تو پھر اس طرح کے جوڑوں کا ساتھ میں زندگی گزارنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر اگر اس طرح کے جوڑوں کے دل میں اگر اللہ کا خوف نہ ہو، تو پھر ایسے مرد دوسری عورتوں کے ساتھ اور ایسی عورتیں دوسرے مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر لیتی ہیں۔ اس طرح سے شوہر کے ہوتے ہوئے بھی عورتیں اپنے مرد کی کمزوری کی وجہ سے دوسرے مردوں سے اپنے خواہش کو پورا کرنے کی راہ تلاش کر لیتی ہیں، اور اگر یہ کمزوری عورت میں ہوتی ہے تو پھر مرد دوسری عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر لیتے ہیں۔ مگر یاد رکھیں اسلام نے اس کو سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، یہاں تک کہ اسلام نے پردے کی تاکید اور نامحرم کے ساتھ تعلقات کو سختی سے روکا گیا ہے، یعنی کہ سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کو غیر محرم کے ساتھ بات چیت کرنے اور ان کے سامنے سے خوشبو لگا کر گزرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ مگر اب سوال اٹھتا ہے کہ اگر کسی عورت کے شوہر میں شہوت بالکل ہی نہ ہو، یعنی کہ اس میں ہم بستری کرنے کی طاقت بالکل بھی نہ ہو، مطلب کہ اگر کسی عورت کا شوہر نامرد ہو، تو پھر ایسے میں اس کی بیوی کیا کرے، یعنی کہ ایسی صورت میں اس بیوی کو کیا کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ دوستو یاد رکھیں ایسی صورت میں بیوی کو چاہیے کہ وہ اس مصیبت میں اپنے شوہر کا پورا ساتھ دے، یعنی کہ اس کا علاج وغیرہ کرنے کی پوری کوشش کرے، اور جہاں تک ہو سکے وہ صبر کے ساتھ کام لے۔ لیکن اگر بیوی نے بہت ساری کوششیں بھی کی، ہر طرح سے اس کا علاج بھی کروا کے دیکھ لیا، پھر بھی شوہر ٹھیک نہیں ہوا، یا پھر شوہر نے علاج کروانے سے منع کر دیا، تو اب ایسے میں بیوی کیا کرے؟ تو دوستو اگر ایسی صورت آ جائے اور اگر عورت کا صبر بھی ٹوٹنے لگے اور اس کو گناہ ہونے کا اندیشہ ہو جائے، تو اب ایسی عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق کی مانگ کرے۔ اگر اس کا شوہر اس کو طلاق دینے سے بھی منع کر دے، تو پھر ایسی صورت میں بیوی خلا لے سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی اور نہایت ہی ادب کے ساتھ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں میرے شوہر سے خوش نہیں ہوں، یعنی کہ اس کے کہنے کا مطلب تھا کہ میرا شوہر نامرد ہے اور میں نے کئی مرتبہ اسے طلاق دینے کو کہا، مگر وہ طلاق دینے سے بھی منع کرتا ہے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے شوہر کو اپنے پاس بلوایا
اور پھر اس کے شوہر سے فرمایا کہ اے شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ تو دوستو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر شادی کے بعد بیوی کو یہ معلوم چلا کہ اس کا شوہر نامرد ہے، اس میں ہم بستری کی طاقت نہیں ہے، تو اس کی بیوی کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ ایسے میں اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے، اور اگر شوہر طلاق نہ دے تو پھر وہ کسی قاضی سے مشورہ کر کے خلا لے لے۔ یاد رکھیں قاضی ایسے معاملے کو 1 سال تک پینڈنگ رکھے گا۔ اگر 1 سال کے بعد بھی شوہر ٹھیک نہیں ہوتا ہے اور بیوی اپنی مانگ پر قائم رہتی ہے تو پھر قاضی الگ الگ ہونے کا حکم جاری کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے دوستو ایک اور روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ابن مضر نام کے ایک شخص نے ایک عورت کے ساتھ شادی کی، جبکہ ابن مضر نامرد تھا، یعنی کہ اس میں ہم بستری کی طاقت نہیں تھی۔ جب یہ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچا تو حضرت عمر نے ابن مضر سے پوچھا کہ کیا تمہاری بیوی اس بات سے واقف ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، اسے اس کا علم نہیں ہے۔ تو پھر حضرت عمر نے اس سے کہا کہ اپنی بیوی کو اس کے بارے میں سچ سچ بتا دو اور اسے اختیار دے دو۔ اس کے بعد حضرت عمر نے 1 سال تک اس معاملے کو روکے رکھا۔ پھر آپ نے 1 سال کے بعد دیکھا کہ ابن مضر ویسا ہی ہے جیسا پہلے تھا، تو حضرت عمر نے طلاق دینے کا فرمان جاری کر دیا۔ اب دوستو آپ کو ایک نامرد شخص کی بیوی کا ایسا واقعہ بتاتے ہیں جس کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ گجرات کے کسی علاقے میں ریل کی نئی پٹریاں بچھ رہی تھی۔ اتفاق سے وہ پٹریاں ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہی تھی، تو وہاں پر کھدائی کے دوران ایک قبر کھل گئی۔ لوگ اس قبر کو دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ اس قبر سے خوشبو کی مہک آ رہی تھی اور اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، جبکہ وہ قبر تقریباً 20 سال پرانی تھی۔ لوگوں نے اس قبر کو پہچان لیا اور اس میں جو عورت دفن تھی اس کو بھی پہچان لیا، مگر لوگوں کو یہ دیکھ کر بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ عورت تو کوئی خاص پرہیزگار بھی نہیں تھی، یعنی کہ نہ نماز روزہ کیا کرتی تھی اور نہ ہی کوئی خاص اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ پھر آخر اس نے ایسا کون سا کام کیا تھا کہ جس کی وجہ سے آج 20 سال کے بعد بھی اس کی قبر سے خوشبو کی مہک آ رہی ہے؟ لوگوں نے پھر واپس اس عورت کی قبر کو ڈھک دیا اور بھاگے بھاگے اس کی گھر کی طرف گئے۔ گھر میں اس عورت کا بوڑھا شوہر بیٹھا ہوا تھا۔ لوگوں نے اس کے شوہر کو پورا واقعہ بتایا اور ان سے پوچھنے لگے کہ تمہاری بیوی نے ایسا کون سا عمل کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اتنے سالوں کے بعد بھی اس کی قبر سے خوشبو کی مہک آ رہی ہے؟ یہ سن کر اس کے بوڑھے شوہر نے کہا، اور تو مجھے کچھ نہیں معلوم، مگر اس کے ایک ایسے عمل کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ شاید اس کی وجہ سے اس کی قبر مہک رہی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ بتائیں وہ عمل کون سا ہے؟ تو یہ سن کر وہ بوڑھا شخص رونے لگا اور کہنے لگا کہ میں آپ کو بتا تو دوں گا، مگر آج ہمارا یہ راز فاش ہو جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیسا راز؟ تو اس نے روتے ہوئے بتایا کہ اس عورت کے ساتھ میری شادی میری خوشی سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ میرے گھر والوں نے زبردستی اس عورت کے ساتھ میرا نکاح کروایا تھا، جبکہ میں شادی کرنے کے لائق نہیں تھا۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں نامرد تھا، میرے اندر ہم بستری کرنے کی طاقت نہیں تھی، مگر میں نے اپنے گھر والوں کی خوشی کے لیے ایک عورت کے ساتھ شادی کر لی۔ جب شادی کے بعد ہماری ملاقات کا وقت آیا تو میں نے اسے بے جھجھک سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ میں اس قابل نہیں ہوں، اگر وہ چاہے تو مجھ کو چھوڑ کر بھی جا سکتی ہے۔ لیکن اس عورت نے صبر کیا اور زندگی بھر کڑوے گھونٹ پیتی رہی، مگر کبھی بھی کسی کے سامنے اس بات کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ مطلب کہ میری بیوی نے زندگی بھر میرے اس راز کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا، کسی کو کچھ بھی اس کے بارے میں نہیں بتایا۔ شاید اسی عیب پوشی کی برکت ہے کہ آج 20 سال کے بعد بھی اس کی قبر مہک رہی ہے۔ تو دوستو ایسی حالت میں اگر بیوی صبر سے کام لے اور اپنے شوہر کا ساتھ دے تو ایسی عورت کو اللہ بہترین جزا عطا فرماتا ہے اور ایسی عورت کی آخرت سنور جاتی ہے۔ تو میرے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔